خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ تو جو جلال کا بادشاہ ہے، خدا تجھے مبارک کہتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو اپنے خزانہ میں سے ہم سب پر اپنی برکتوں کو نازل کر۔ پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کا پھل، پاک روح کی خدمت اور برکت خدا تو عطا کر۔ بک آف جینیسس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش، برشید، اتپتی، بائبل کی جو پہلی کتاب ہے، توریت کی پہلی کتاب، توریت کی جو 5 کتابیں ہیں اس میں سے پہلی کتاب جس کو عبرانی زبان میں برشید کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ابتدا، آغاز۔ ابھی ہم اس کتاب کے 29ویں باب کو شروع کریں گے، 29 چیپٹر کو، اور یہ وہ چیپٹر ہے جس میں یعقوب کی ملاقات راخل سے ہوتی ہے، اور یعقوب بالآخر مشرق کے ملک میں یعنی عراق کی سرزمین میں پہنچتا ہے اور وہاں پر ملاقات ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ ان دنوں کی سٹوریز ہیں جب سواری کے لیے جانوروں کا ہی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن یعقوب جو ہے وہ پیدل ہی روانہ ہوا ہے سفر پر، اور انہوں نے معلوم نہیں کہ کتنے دنوں میں یہ سفر طے کیا ہوگا، لیکن اس زمانہ کے لوگ جو تھے وہ کافی لمبے لمبے سفر پیدل کیا کرتے تھے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک بھی پیدل ہی چلے جایا کرتے تھے، لیکن اس پہ کافی دن لگ جاتے تھے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے کہ کنعان کی سرزمین کو چھوڑ کر پیدل ہی روانگی ہوئی ہے، اور اٹس جسٹ امیزنگ کہ کس طریقے سے آپ اتنے 100 میل کا رستہ یا اتنے 1000 میل کا رستہ پیروں پہ چل کر لیں، کیونکہ اس زمانہ میں کوئی اس طرح کا سفر طے کرنے کے لیے کوئی سہولت بھی نہیں تھی کہ لوگ آپ کو ٹانگوں پر یا گھوڑوں پر یا ایسے چھوڑ کر آئیں، کیونکہ یہ جو باہمی سہولیات ہیں جو آج کل کے دور میں ہیں کہ آپ ٹرین لے سکتے ہیں، بس لے سکتے ہیں، جہاز اور ایسی سواریاں لے سکتے ہیں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کرایہ صرف ادا کرتے ہیں، آپ اس کی حق محنت ادا کر کے تو آپ دوسری جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس زمانہ میں سواری کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ کو خود ہی وہ جانور خریدنا پڑتا تھا اور اس جانور پر بیٹھ کر آپ کو سفر طے کرنا پڑتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے پاس کوئی گھوڑا یا گدھا نہیں ہے جس پر بیٹھ کر وہ یہ سفر طے کرے، اور پینفل بات تھی، لیکن برکت کے لیے مصیبت کا اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور برکت کے لیے معمور رہنا، مصیبت میں سے گزرتے ہوئے معمور رہیں تو پھر برکت ہمیں ملتی ہے۔ برکت کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی زندگی کے لائف ڈیفائننگ مومنٹس تھے جب وہ پھر بالآخر اپنے ماموں کے گھر پہنچا، اور جو کچھ بھی وہاں ہوا اس کے نتیجہ میں یعقوب کو نسل مبارک ملی، اور جو بچے پیدا ہوئے وہ اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ 14 قبیلے کہلائے، کیونکہ آگے سے یوسف کی نسل بھی قبیلوں میں شامل ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبل پورشن یوسف کو ملتا ہے۔ تو اسرائیل کے قبیلوں کو وہ بلیسنگ ملتی ہے، اور یعقوب کے تھرو وہ بلیسنگ ملی۔ 29ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا۔ مشرقی لوگ کون ہیں جن کے ملک میں پہنچے ہیں؟ یہ مشرق میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو کہ اسرائیل، یروشلم اور جو کنعان کی زمین ہے اس کے مشرق میں رہتے ہیں، اور یہ عراق کی بات ہو رہی ہے، یہ مسوپتامیہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ایریا کی بات ہو رہی ہے جس کو چھوڑ کر باپ ابراہیم جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں آئے تھے۔ ان کے نسل کے لوگ جو تھے ابھی تک وہاں پر بسے ہوئے تھے، آباد تھے، اور باپ ابراہیم کو خدا نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے اس ملک میں پہنچاؤں گا جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا، اور وہاں کی زمین تجھے عطا کروں گا، اور پھر یہ برکت تب سے ہی ہمارے باپ ابراہیم کے پاس ہے۔ اور لکھے کہ اس نے دیکھا کہ میدان میں ایک کنواں ہے، ایک بڑا میدان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابل کی زمین میں بھی ان کو ایک بڑا میدان ملا تھا، اور وہاں پر انہوں نے برج بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہاں پر ویسا سا ایک میدان ملا ہے اور اس میں کنواں ہے، اور کنویں کے نزدیک بھیڑ بکریوں کے 3 ریوڑ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ چرواہے اسی کنویں سے ریوڑوں کو پانی پلاتے تھے، اور کنویں کے منہ پر ایک بڑا پتھر دھرا رہتا تھا،
جب سب ریوڑ وہاں اکٹھے ہوتے تھے تب وہ اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے اور بھیڑوں کو پانی پلا کر اس پتھر کو پھر اسی جگہ کنویں کے منہ پر رکھ دیتے تھے۔ تو یعقوب نے ان سے کہا کہ اے میرے بھائیو تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہاران کے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم نہور کے بیٹے لابن سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم واقف ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ خیریت سے ہے؟ انہوں نے کہا خیریت سے ہے، اور وہ دیکھ اس کی بیٹی راخل بھیڑ بکریوں کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو ابھی تو دن بہت ہے اور چوپایوں کے جمع ہونے کا وقت نہیں ہے، تم بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر پھر چرانے کو لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ سب ریوڑ جمع نہ ہو جائیں، تب ہم اس پتھر کو کنویں کے منہ پر سے ڈھلکاتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ راخل اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ آئی کیونکہ وہ ان کو چرایا کرتی تھی۔ جب یعقوب نے اپنے ماموں لابن کی بیٹی راخل کو اور اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو دیکھا تو وہ نزدیک گیا اور پتھر کو کنویں کے منہ سے ڈھلکا کر اپنے ماموں لابن کے ریوڑ کو پانی پلایا، اور یعقوب نے راخل کو چوما اور چلا چلا کر رویا۔ یعقوب نے راخل سے کہا میں تیرے باپ کا رشتہ دار اور ربکا کا بیٹا ہوں۔ تب اس نے دوڑ کر اپنے باپ کو خبر دی۔ لابن اپنے بھانجے کی خبر پاتے ہی اس سے ملنے کو دوڑا اور اس کو گلے لگا اور چوما اور اسے اپنے گھر لایا۔ تب اس نے لابن کو اپنا سارا حال بتایا۔ لابن نے اسے کہا کہ دیکھ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے۔ سو وہ 1 مہینہ اس کے ساتھ رہا۔ اور تب لابن نے یعقوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے؟ سو مجھے بتا تیری اجرت کیا ہوگی؟ اور لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چندی تھیں پر راخل حسین اور خوبصورت تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوری کا آغاز ہوتا ہے اور یعقوب پریکٹیکل لائف کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور نہ صرف پریکٹیکل لائف کی طرف بڑھتے ہیں بلکہ ان کی رومانٹک لائف کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور ان کی جو محبت والی زندگی ہے اور اس کے بعد ازدواج رشتہ میں بندھنے جا رہے ہیں، لیکن خداوند نے یہ انتظام کیا ہے۔ یعقوب اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر ایک کنواں ہے، اور عموماً وہاں پر کنویں کی جو کنویں کے ارد گرد لیڈیز یا لڑکیاں جو تھیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر آتی تھیں اور بھیڑ و بکریوں کو، اور وہاں پر بیٹھ جاتے تھے جب تک کہ چرواہے نہ آتے تھے، یعنی مرد نہ آتے، اور وہ کیونکہ وہ لڑکیوں کے لیے اس بڑے پتھر کو ہٹانا جو تھا وہ ناممکن تھا، اور جب تک چرواہے نہ آتے تھے تب تک وہ پتھر لڑکایا نہیں جا سکتا تھا، اور پھر جب وہ آتے تھے تو پتھر لڑکایا جاتا تھا اور پھر وہ پانی پیا کرتے تھے۔ یہاں پر میرے عزیزو یہ جو لڑکیاں ہیں اور یہ جو بھیڑیں ہیں یہ بیسیکلی کلیسیا کی تصویر ہیں، یہ لوگوں کی تصویر ہیں، یہ عوام کی تصویر ہیں۔ چرواہے جو ہیں وہ ان پرانے عہد کے نبیوں کی اور ان کاہنوں کی، ان لیڈرز کی تصویر ہیں جو کہ پتھر کو لڑکا سکتے تھے اور پانی کو ڈرا کر سکتے تھے، اور یعقوب یہاں پر خداوند یہوشوا کی یسوع مسیح ناصری کی تصویر ہے جس نے بغیر چرواہوں کے جو ہے وہ پتھر کو لڑکایا اور کلیسیا کے لیے پانی فراہم کیا، یعنی کہ چرواہوں کا ویٹ نہیں پھر کیا گیا، اور چرواہوں کا جو کام تھا وہ اس دن یوں سمجھے کہ ختم ہو گیا، اور یعقوب نے اس پتھر کو فار ایور کے لیے لڑکا دیا۔ اور یہ جو ساری تصویر ہے اس میں ایک تمثیل ہمیں ملتی ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے مختلف نبیوں اور مختلف کاہنوں اور مختلف لیڈرز اور مختلف جو ہے وہ بادشاہوں کے تھرو میسج کلام جو ہے پانی ڈرا کیا جاتا رہا ہے، اور پتھر واپس رکھ دیا جاتا تھا منہ پر، مینز کہ ہمیشہ کے لیے پتھر کا لڑکایا جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ ان چرواہوں کے پاس صرف یہ اختیار تھا کہ وہ پتھر کو وقتی طور پر لڑکائیں، اور آپ دیکھیں کہ پاک روح جو ہے اس کا پانی ہمیشہ کے لیے ڈرا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پاک روح وقتی طور پر آتا اور میسج در میسج بات ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ مسا کا فلو جو تھا، روح کا بپتسمہ جو تھا، اور کلام کی جو ایکسس تھی وہ فل اویلیبل نہیں تھی، اور
قوم کو، بھیڑوں کو، بنی اسرائیل کو، کلیسیا کو جو ہے وہ ان لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا تھا جو کہ وہاں پر آ کر پھر ان کے لیے وہ رستہ کھولتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یعقوب، اور انہوں نے کہا بھی کہ تم کیوں ادھر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے لیے اس پتھر کو لڑکائے چرواہوں میں سے، اور اس کے بغیر لاء یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ ان کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر یعقوب نے کیا کیا کہ اس پتھر کو لڑکا دیا، اور اس نے وہ کام کر دیا جو لوگوں کے لیے پہلے ناممکن تھا، اور اپنی دلہن یعنی کہ راخل اور اس کے بھیڑوں کے لیے جو ہے وہ پانی کا انتظام کیا۔ میرے عزیزو، یہ جو تمثیل ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے کہ یہوشوا نے بالآخر اپنی کلیسیا کے لیے انتظام کیا ہے، یہوشوا نے کلیسیا کو سیراب کر دیا ہے۔ دوسرا یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ راخل، اور اگر اس تمثیل کو دوسرے اینگل میں سے دیکھیں تو راخل اور اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا اور ایمانداروں کی جماعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ باقی جو ریوڑ ہیں وہ دوسرے مذاہب اور دوسرے جو ہے وہ فرقوں کو، دوسری ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جو کہ مسیح کے شاید فالوور نہیں ہیں۔ وہ اپنے سورسز کے پیچھے پڑے رہیں اور ادھر ہی رہیں، لیکن جو مسیح کی دلہن ہے اس نے باقیوں سے پہلے اور ہٹ کے برکت کو ریسیو کیا ہے۔ اس سناریو کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو دروازہ کھلا گیا، جو پتھر لڑکایا گیا، جو پانی ڈرا کیا گیا ہے، وہ دلہن کے لیے خود مسیح نے ڈرا کیا ہے، اور دوسروں کو اگر پانی وہ چاہیے تو پھر ان کو بالآخر اس ریوڑ کا، اس دلہن کا، اس گلے کا حصہ بننا پڑے گا جس کا تعلق یعقوب سے ہے، جس کا تعلق یعنی کہ تمثیلاً مسیح سے ہے۔ یہاں پر ایک بڑا زبردست میسیج ہے اس ساری سٹوری میں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب یعقوب نے راخل کو چوما اور رویا تو اور پھر بتایا تو وہ ماموں آ گیا لابن، اور اس نے آ کر اس کو اپنے ساتھ گھر میں رکھا، اور پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ برکت جو ہے وہ تجھے فری، یعنی کہ تجھ سے مفت کام کیوں کرواؤں، تجھے میں برکت دینا چاہتا ہوں، اور تو بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی۔ اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ راخل اور لیا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کل ہم اس سٹوری کو اور زیادہ ڈیٹیل میں شروع کریں گے، آغاز کریں گے، اس میں پڑھیں گے اور اس میں سے برکت کو حاصل کریں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ امیزنگ سٹوری ہے یعقوب کی لائف کی بھی، اور خدا نے بڑے بڑے کام کیے اپنے بندہ کی زندگی میں، اور جو کچھ بھی ہوا ہمارے لیے وہ مشعل راہ بن گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو کہہ لیں کہ جو ڈیفائن کی گئی ہے ڈیسٹنی، وہ اس ساری سٹوری میں نظر آتی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، یہوشوا کے ساتھ، یہوشوا مشیاخ کے ساتھ بہت ساری سملیرٹیز بھی نظر آتی ہیں، تمثیلیں یہاں پر ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یہوشوا کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، مبارک کہتے ہیں اپنے خداوند زندہ خدا کو، اپنے مالک کو جو زندہ ہے اور زندہ کرنے والی روح ہے اور برکت دیتا ہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، برشید کی، اور اس کے 29 چیپٹر میں ہیں، اور ہم نے اس کی پہلی 11-12 آیات پڑھیں، اور اس میں ہم نے تمثیل کو دیکھا جو راخل اور یعقوب کو لے کر ہم نے یسوع مسیح، یہوشوا اور کلیسیا کے والے سے سیکھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راخل اور یعقوب کی پہلی ملاقات ہے، اور یوں ہی اسی ملاقات میں اس سے وہ پیار بھی ہو گیا، جس کو انگلش میں لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں، کہ جب وہ اس سے ملا ہے تو اس نے اس کو چوما اور اس کو گلے لگا کر رویا، اور یعقوب کو آبویسلی وہ دکھی بھی تھا کہ وہ جان بچا کے بھاگا ہے، اور اتنے لمبے سفر کے بعد، اتنا پیدل چلنے کے بعد سیدھا اس جگہ پر، اور اسی گھرانے سے اور اسی خاتون سے، اسی لڑکی سے وہ ملا ہے جس سے بالآخر اس کی پھر شادی ہوگی۔ اور خداوند کی اس برکت کو دیکھ کر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ شکر گزاری کا رونا ہے، اور خوشی کا رونا بھی ہے، اور اداسی کا رونا بھی ہے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ربکا بھی بہت خوبصورت تھی، اور لابن کی وہ بہن تھی، اور راخل لابن کی بیٹی تھی، تو اس کو اپنی ماں بھی یاد آئی ہو، کیونکہ شکلیں آپ کو پتہ ہے کہ جو کزنز ہوتے ہیں یا
چاچے تائے وغیرہ یا اس طرح کے جو ہمارے کلچر میں اٹس اے ویری کامن تھنگ کہ ہم جب رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں تو ہم سب کی شکلیں موسٹلی ملتی ہیں آپس میں. تو اس کو اپنی ماں کی یاد بھی آئی ہوگی، اور جب وہاں پر اس کو ملا ہے تو اس رویا اور اس نے جو ہے اس کو اپنا سارا حال بتایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لابن کو جب پتہ چلا کہ میری بہن کا بیٹا آیا ہے تو وہ بھی دوڑ کر آیا اور اس نے اس کو گلے لگایا اور چوما اور اسے اپنے گھر میں لے گیا. تب لابن کو یعقوب نے سارا حال بتایا. لابن کو یہ پتہ تھا کہ یعقوب اور اس کی فیملی بہت رچ لوگ ہیں، اسحاق بہت امیر آدمی ہے، ابراہیم بھی بڑا امیر آدمی تھا، اور ساری جائیداد کا وارث بھی یعقوب ہے اور سارا برکت کا وارث بھی یعقوب ہے. سو لابن جو ہے اسی وقت اس کے ذہن میں یہ پلان آ گیا، جو بعد میں دیکھا جائے تو خداوند نے بھی اس پلان کو یوز کیا، لیکن لابن کا جو سوچ تھی وہ تھوڑی لالچ والی تھی. انسان جب اس طرح اپنے پرسنل چیزوں سے ڈریون ہوتا ہے اور غلط منصوبے بھی باندھتا ہے تو خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان منصوبوں کا شکار نہیں ہونے دیتا، بلکہ ہر چیز میں سے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. تو دنیا ہمارے خلاف جو مرضی غلط منصوبے باندھے، اور کئی دفعہ ہمیں چیزیں غلط ہوتی ہوئی لگتی بھی ہیں، نظر بھی آتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز یاد رہے، اور یہ چیز اپنی زندگی میں نے بارہا ایکسپیرینس کی ہے، کہ جو کچھ بھی غلط ہو آپ کے ارد گرد، اور آپ کے لیے جس طرح کا بھی ابلیس ایول پلان بنائے یا منصوبہ بنائے، یا پھر انسان جو ہے وہ ایسا منصوبہ بنائے، تو خداوند اس منصوبے کی کایا پلٹ کر دیتا ہے اور آپ کے لیے اس برائی کے منصوبے میں سے بھی بھلائی پیدا کر دیتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لابن نے مختلف طریقوں سے یعقوب کو جو ہے وہ ستایا بھی، بالآخر آگے جا کر جب ہم پڑھیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ پھر بھی ونر نظر آ رہا ہے. یعقوب کے پاس برکت بڑھتی ہی جاتی ہے، اور یعقوب کے پاس خدا کی بادشاہی کی برکت ہے. اور لابن بالآخر اس سے جیلس ہو گیا، اسے حسرت کرنے لگا، اور ایک وقت پھر یہ بھی آیا کہ یہ اکٹھے پھر نہ رہ سکے، اور پھر یعقوب کی واپسی کا وقت ہو گیا، اور خداوند کی مرضی تھی اس سب میں. ایک مہینہ اس کے ساتھ وہ رہے، اور 15ویں آیت میں لکھا ہے چیپٹر 29 کی، کہ لابن نے یعقوب سے کہا چونکہ تو میرا رشتہ دار ہے تو کیا اس لیے لازم ہے کہ تو میری خدمت مفت کرے، سو بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی. یہاں پر لابن نے بڑا دل کھولا ہے اور یعقوب کو جو ہے آفر کی ہے جاب. اور پہلے جو ہے یعقوب رہ رہا تھا، اور ایک اور چیز بھی یہاں پر نظر آتی ہے کہ یعقوب سست یا مفت روٹیاں توڑنے والا شخص نہیں تھا، وہ بوجھ نہیں بنا، اور اس نے دل لگا کر جی توڑ کر خدمت کی لابن کی. اور اسی لیے لابن کو مجبوراً کہنا ہی پڑا کہ یہ تو بہت خدمت کرتا ہے میری، اور بہت زیادہ محنت کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یعقوب کی وجہ سے ان کے گھرانے میں بلیسنگز آنا شروع ہوئی، ان کی ساری بھیڑ بکریاں، اور کیونکہ یعقوب خیموں میں رہنے والا اور ڈیروں میں رہنے والا شخص تھا، بھیڑ بکریاں بھی چراتا تھا، جیسے داؤد بادشاہ بھی بھیڑ بکریاں چرانے والا. تو یہ ایسے لوگ تھے اور خداوند کے ساتھ چلنے والے، تو ان کو پتہ تھا کہ کرنا کیا ہے. اور پھر راخل بھی جو تھی وہ چرواہی تھی، اور وہ بھیڑ بکریاں چراتی تھی اپنے باپ کی. تو یہ یعنی کہ یعقوب اس سے پیار بھی کرتا تھا، اس کو پسند کرتا تھا. تو یعقوب کے اندر یعنی کہ پیار کی وجہ سے بھی، ویسے بھی اپنی نیچر کی وجہ سے بھی یہ انسینٹیو تھا کہ وہ ساتھ جاتا اور بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا اور رکھوالی کرتا. اس کے ڈبل فائدے تھے. ایک تو یہ تھا کہ یعقوب کی نیچر ہی ایسی تھی کہ وہ بغیر کچھ کیے بیٹھا نہیں رہتا تھا، اور وہ کام کرتا تھا اور محنت کرتا تھا. اور دوسرا اس کا پیار جو تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا. مینس کہ جب وہ اپنے ماموں کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتا تھا تو اس کو زیادہ سے زیادہ وقت ملتا تھا راخل کے ساتھ بات کرنے کا، یا راخل کے ساتھ اس کی مدد کرنے کا، اس کا ہاتھ بٹانے کا. اور لابن نے 14ویں آیت میں یہی کہا یعقوب سے کہ تو واقعی میری ہڈی اور میرا گوشت ہے. یہاں پر بیسیکلی وہ فریز جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہے لابن، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 چیپٹر میں باب 2 میں جو ہے وہ جینیسس کے چیپٹر 2 میں پیدائش 2 باب میں آدم نے حوا کو دیکھ کر بولا تھا کہ یہ میری ہڈی اور میرا گوشت ہے. تو مینس کہ لابن جو ہے اس نے پہلے ہی یہ بات کی،
اور اس نے وہ بات کوٹ کی ہے کہ ہم سب ایک ہی بدن کا حصہ ہیں، مینس کہ تو میری بہن کا بیٹا ہے اور ایک ہی رشتہ داری کی جو ہے وہ خون کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب لابن نے اس سے پوچھا کہ تیری اجرت کیا ہوگی، تو توریت بتاتی ہے کہ لابن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راخل تھا۔ لیا کی آنکھیں چند ہی تھیں پر راخل حسین اور خوبصورت تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توریت نے لابن نے اجرت کا بولا، لیکن توریت نے اس کے ریوارڈ کا اس کو پہلے ہی دکھایا ہے، اور توریت نے ہمیں بتایا ہے کہ ریوارڈ کیا تھا۔ راخل اور لیا دونوں ہی بابرکت خواتین تھیں، اور دونوں ہی سے خدا نے جو ہے وہ بڑے قبیلے اور قومیں پیدا کیں۔ لیا جو ہے وہ یہودا کے قبیلہ کی ماں ہے، اور یہودا کی ماں ہے۔ لیا سے بھی 4 بیٹے ہوئے تھے، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ روبن ہے، شمعون، لاوی اور یہودا ہیں، یہ 4 لوگ ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راخل سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ یوسف اور بنیامین ہیں، بہت بڑے قبیلے، اور ان کو بڑی برکات ملی۔ یہودا ایک گھرانے کا سردار بنا، اور یوسف یعنی افرایم ایک گھرانے کا سردار بنا، یوسف کا بیٹا۔ تو یہ ایسا ہی ہے۔ راخل لیا کی آنکھیں چندھی ہیں، راخل حسین اور خوبصورت ہے، لیکن دونوں بابرکت ہیں، اور اس کی تھوڑی چائنیز ٹائپ آنکھیں ہوں گی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چندھی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی۔ اٹس جسٹ دا فیکٹ کہ یعقوب جو ہے اس کا دل جو ہے وہ راخل پر تھا، اور اس نے لیا کو شاید کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن لیا بڑی تھی، اور اس کا پہلا رائٹ تھا کہ وہ شادی کے بندھن میں جاتی، اگر یعقوب سے نہیں تو کسی اور کے۔ لیکن یہاں پر خداوند بھی ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پلان کر رہے چیزیں، اور لابن نے بیچ میں اپنا جو ہے وہ سسٹم کریٹ کیا، اور اس نے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یعقوب کو لیا بھی دے دی اور پھر راخل بھی دی۔ یعقوب راخل پر فریفتہ تھا، ورس 18 میں لکھا ہے، سو اس نے کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راخل کی خاطر میں 7 برس تیری خدمت کروں گا۔ لابن نے سے کہا کہ اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھ ہی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ یہاں پر ان سے ڈیل ہوئی، اور یعقوب نے بہت بڑی بات کر دی۔ شاید لابن دوسرے کمرے میں جا کے ڈانس اور بھنگڑے کرتا ہو کہ یہ تو اتنے سال خدمت کر رہے، مطلب کہ بیٹی کے لیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بیٹی کو بیاہنا تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ربکا کی شادی ہوئی تھی تو وہ کنگن اور گفٹ جو تھے دیٹ واز انف، لیکن یعقوب نے کہا کہ یعقوب خالی ہاتھ چکے نکلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں 7 سال تیری خدمت کروں گا۔ یہ بہت بڑا عرصہ ہے، 7 سال کا۔ وہ 1 سال بھی شاید کہتا یا 2 سال بھی کہتا تو شاید وہ مان جاتا، کیونکہ ایک تو اس کی بیٹی کا بیاہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ 1-2 سال بھی بہت لمبا عرصہ ہوتا، لیکن یعقوب جینرس تھا اور اس نے 7 برس کی بات کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ لابن نے کہا کہ اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھ ہی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ۔ اب یہاں پر لابن ایک اور جو ہے وہ ایک اور چلاکی کھیلی کہ اس نے خدمت پہلے جو ہے وہ لی ہے، اس نے فوراً شادی نہیں کر دی۔ ایسا نہ ہو کہ یعقوب شادی کر کے تو لڑکی کو لے کے تو اچانک اپنا مائنڈ بنا لے کہ نہیں جی ہم جا رہے ہیں، تو پھر معاشرتی طور پر تو وہ لڑکی بھی جائے گی ساتھ، اور پھر یعقوب کو کون روک سکتا ہے، اور گاؤں کے لوگ بھی یعقوب کا ساتھ ہی دیتے۔ تو لابن بھی بہت چالاک تھا، اس نے کیا کیا کہ اس سے پہلے خدمت کروائی، اتنے سال کام کروایا، اور لکھا ہے کہ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے۔ اور گین بات ہے کہ کتنا زیادہ جو ہے یعقوب نے سفرنگ کی اور ویٹ کیا، اور راخل بھی جو ہے وہ یعقوب سے محبت کرتی تھی، اور وہ اس کا انتظار اس نے کیا، اور وہ اس کے ساتھ لائل تھی، اس کے ساتھ اس کی محبت کی وجہ سے وہ بھی ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن دونوں نے صبر کے ساتھ خداوند کے وقت کا انتظار کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ نہیں گئے، یا انہوں نے کہہ لیں کہ ریبیلیس نہیں ہوئے، انہوں نے غداری نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے شرمندگی ہو، اور
ایسا بھی نہیں ہوا کہ لابن خدمت جو ہے وہ بڑھ گئی اور لابن اوبیسلی لالچی آدمی تھا، تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ یعقوب یا راحل اکتا گئے ہوں کہ ہمارا باپ تو ہمیں ایسا کچھ کرنے دے گا ہی نہیں، تو شادی شدی یہ نہ ہو کہ کام بھی کروا لے اور بعد میں مکر جائے تو ہم بھاگ جاتے ہیں یہاں سے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور لکھا ہے کہ 7 سال جو ہیں یعقوب کو راحل کی خاطر جو ہے وہ، جب چونکہ اس سے محبت کرتا تھا تو اس نے چند دنوں کی مانند معلوم ہوئے۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیل کے 2 گھرانوں کو بھی ظاہر کرتی ہیں، لیا اور راحل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے 2 گھرانوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ آنکھیں چندھی ہونا مینز کہ اس کا ویژن جو تھا اس میں تھوڑا سا گیپ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ویژن جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایشو ہے اور ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پاتی، اور وہ یہودا کی ماں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا گھرانہ جو ہے وہ آخر میں جا کر اس کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اور راحل جو ہے وہ کلیسیا کی بھی تصویر ہے، دونوں کلیسیا کی تصویر ہیں، دونوں اسرائیل کے 2 گھرانوں کی تصویریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے غیر قوم کی وہ ماں ہیں، افراہیم کی ماں ہے، یوسف کی ماں ہے، اور اس سے افراہیم پیدا ہوا اور وہاں سے غیر قومیں پیدا ہوئیں، اور ان سب کو ملا کر جو ہے وہ راحل نظر آتی ہے۔ اور راحل کے بارے میں پھر یہ بھی ہے کہ اس نے بتوں کو اٹھایا تھا اور اس نے اپنے باپ کے بتوں کو لے لیا تھا، اور اس کے اوپر بیٹھی، اور اس کی وجہ سے وہ سفر بھی اس نے کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جینٹائل چرچ ہے یا جو کلیسیا 10 ٹرائبرز ہیں وہ بھی اپنے یعنی کہ اینڈ تک بتوں سے جڑے رہے ہیں، اور کیتھولسزم کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ۔ تو اس میں بھی بہت ڈیپ سٹڈی ہے، کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم ان تمثیلوں کو اور زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ لیکن یہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ خداوند کے گھر یعنی کلیسیا یعنی بنی اسرائیل کے 2 حصوں کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ اب کل ہم دیکھیں گے کہ کیا لابن نے یعقوب کے اس ساری محنت کے عوض میں ایزیلی راحل کی شادی کی، یا کہانی میں ایک اور ٹوسٹ ہے، کیونکہ 7 سال اس نے بہت محنت کی اور ایک دم اس کو بالکل محبت کی وجہ سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے، اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہوگی، اب میری بیوی مجھے دے۔ اب کل ہم آگے دیکھیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا وہاں پر، اور کیا لابن جو تھا وہ اس نے ایزیلی سب کچھ کر دیا جیسا اس نے پرومس کیا تھا، یا اس نے بیچ میں اپنا ایک اور پلان ڈیوائز کیا ہوا تھا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کا شکر، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اور حمد و ثنا کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اتپتی کی کتاب کی، اور اس میں سے ہم یعقوب کی سٹوری آج کل پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہانی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اپنی بیہتہ زندگی کا آغاز کرتا ہے، یعقوب اپنے اس لائف کا آغاز کرتا ہے جس کے مقصد کے لیے وہاں سے کنعان سے وہ آیا کہ اپنے رشتہ داروں میں شادی کرے، اور یعقوب کی خواہش جو ہے وہ راحل سے شادی کرنے کی ہے، کیونکہ راحل بہت خوبصورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لیا جو ہے وہ بھی یعقوب کو پسند کرتی ہو، لیکن لیا کی آنکھیں چونکہ چندھی تھیں، چھوٹی تھیں، تو اس وجہ سے شاید یعقوب انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور ویسے بھی یعقوب جو ہے وہ راحل کو پسند کرتا تھا، تو اس وجہ سے بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں تھا کہ لیا سے شادی کرے۔ اور 7 سال خدمت اس نے کی، اور اپنی بیٹی راحل جو ہے وہ اس کے عوض میں، کیونکہ یعقوب سے جب لابن نے پوچھا تو اپنی بیوی راحل کے عوض میں، اور جب یعقوب سے لابن نے پوچھا کہ تیری اجرت کیا ہوگی، تو ایسے ہی میری خدمت کری جا رہی ہے 1 مہینہ کام کروا کے، تو اس نے کہا کہ میں تیری بیٹی راحل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لابن نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، بجائے کہ غیر لوگوں میں شادی ہو، اپنوں میں ہی اس کی شادی ہو۔ لیکن یعقوب نے آفر کیا کیا کہ میں 7 سال تیری خدمت کروں گا، ویری لانگ ٹائم۔ تو اور لکھا ہے کہ اس کو محبت کی وجہ سے وہ سال جو ہے وہ بالکل بھی تھوڑے لگے، دنوں کی مانند چند دنوں کی طرح فیل ہوئے، اور پھر جب وقت آ گیا
تو پھر اس نے راخل کا ہاتھ مانگا، اس نے منگنی تو ہو چکی ہوئی تھی۔ تو 29 چیپٹر میں آگے جا کر دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں، چنانچہ یعقوب 7 برس تک راخل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر اسے راخل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے، اور یعقوب نے لابن سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی۔ جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اسے ہم آغوش ہوا، اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا بھی اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیا ہے، تب یعقوب نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راخل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ لابن نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں، تو اس کا ہفتہ پورا کر دے، پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے، جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ یعقوب نے ایسے ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا۔ تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اس سے بیاہ دی، اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ سو راخل سے بھی ہم آغوش ہوا، اور وہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور 7 برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ اب یہاں پر کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں۔ ایک تو کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم جو ہے 7 سال کا اس کو بہت تھوڑا لگا محبت کی وجہ سے۔ تو میرے عزیزو، یہی ریزن ہے کہ خداوند یہوشوا نے بھی کہا تھا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، اور خداوند جانتا ہے کہ کلیسیا کو اور خداوند کو اس محبت کی وجہ سے جو کلیسیا اور خداوند کو آپس میں ہے، وہ عرصہ چاہے 2000 سال سے زیادہ کا ہے لیکن بہت تھوڑا لگے گا، کیونکہ جہاں پر محبت ہے وہاں پر وقت کی قید نہیں ہے، وہاں پر جو ہے انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی خوشی اس نے وہ محنت کی ہے، 7 سال بہت زیادہ محنت کی۔ اور جب مدت پوری ہوئی ہے تو جب اس نے کہا کہ میری بیوی مجھے دے، اب یہاں پر جو 2 کانسیپٹ ہیں کہ پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جب منگنی کی جاتی تھی تو وہ شادی کے برابر سمجھی جاتی تھی، اور منگنی کے وقت ہی نکاح جیسے پڑھا دیا جاتا تھا، یا سارے جو پرومسز ہیں، سارے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وغیرہ ہیں، وہ منگنی کے موقع پر ہی کر دیے جاتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل میں بھی مقدسہ مریم اور یوسف کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب تک کہ اس کی منگنی اس کے شوہر یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، اور پھر لکھا ہے کہ جب منگنی ہی ہوئی تھی تو فرشتہ نے سے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ تو بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو منگنی صرف ہوئی ہے تو بیوی کیوں بول رہے ہیں؟ تو یہ میرے عزیزو ہمارے آج کل کے دور کی سوچ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ نتیجہ ہے کہ آج کل کے دور میں منگنی کو بہت خاص اہمیت سے نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، اور اس کو توڑنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو ہیں، لڑکے لڑکیاں، وہ انگوٹھی پھینک دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن پرانے دور میں ایسا نہیں تھا۔ منگنی اگر ہوئی تھی تو اس کو بیوی ہی سمجھا جاتا تھا یا شوہر ہی سمجھا جاتا تھا، اور اگر منگنی توڑنی ہوتی تھی، کیونکہ یہ بڑی ایک شرمندگی کی بات ہوتی تھی، تو پھر وہ اس قبیلہ کے جو بزرگ ہیں یا اس گاؤں کی پنچایت کو بیچ میں انوالو کرنا پڑتا تھا، اور پبلکلی ریزنز دینے پڑتے تھے کہ کیوں یہ منگنی توڑی جا رہی ہے، اور دونوں پارٹیز اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی تھیں، اور باقاعدہ طلاق نامہ جو ہے وہ لکھ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب پکارا تو کہا کہ میری بیوی ہے، اور کہا کہ مجھے میری بیوی دے، کیونکہ وہ اس کی منگیتر تھی، منگیتر ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی تھی۔ تو ٹیکنیکلی الفاظ میں یا اخلاق میں یا خداوند کے کلام کی روح سے شی واز کنسیڈرڈ دا وائف۔ اور ہم پھر ایک اور جو نظریہ ہے وہ یہ بھی ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لابن نے اس کا نکاح کر دیا ہو، کیونکہ اوبویسلی یہ دونوں کٹھے جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، بھیڑیں چرانے کے لیے۔ تو بعد میں جو ہے وہ رخصتی کے والے سے بعد میں کہا کہ میں تجھے 7 سال کے بعد رخصتی دوں گا، لیکن یہ نظریہ زیادہ سپورٹیو نہیں ہے بائبل کی روح سے، کیونکہ منگنی والا جو نظریہ وہ زیادہ سپورٹڈ ہے، اور اس کی اگزامپلس بائبل میں اور بھی ملتی ہیں۔
بہرحال جب اس نے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی ہے سو میری بیوی مجھے دے، تو لابن نے کیا کیا کہ اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی۔ وہاں پر شادی کا ایک فنکشن رکھا گیا، کیونکہ بارات والا کانسیپٹ تو تھا نہیں، یہ تو ہمارے جو انڈین پاکستانی کلچر کی چیزیں ہیں کہ بارات آ رہی ہے اور جو رسومات ہیں، لیکن چونکہ وہ وہیں پر سارے تھے تو انہوں نے ویسے ہی ضیافت کی، اور جیسا ایک ریسیپشن ہوتا ہے ویسا سا فنکشن کیا اور سب کو بلایا۔ اب کانسیپٹ یہ ہے کہ لابن جو ہے وہ یہاں پر ٹرک کر رہا ہے، چالاکی کھیل رہا ہے، اور یعقوب کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لابن نے اپنی بیٹی لیا کو وہاں پر لے گیا۔ اب یہ سب کچھ کیوں کر ہوا، اس میں راخل کی کتنی مرضی شامل تھی، راخل کو کیوں نہ پتہ چلا؟ اوبویسلی راخل کو بھی یہی پتہ تھا کہ یہ جو ضیافت ہے شادی کی یہ میری خاطر کی جا رہی ہے، تو کیا راخل نے اس پر احتجاج کیا کہ میری بہن کو کیوں لے کر جایا جا رہا ہے؟ کیا لیا نے جو ہے وہ اصرار نہ کیا اپنے باپ سے کہ مجھے کیوں آپ اس رشتے میں دے رہے ہیں، ایون دو کہ لیا کی تو سمجھے لاٹری نکل آئی، کیونکہ وہ اس کو پسند کرتی ہوگی، وہ بھی اپنے شوہر کو یا یعقوب کو، ویسے کیونکہ ہی از اے گڈ پرسن، تو لیا بھی اپنے طور پر ہو سکتا ہے اسے پسند کرتی ہو۔ لیکن کیا لیا نے اعتراض کیا یا لیا بخوشی راضی ہو گئی؟ راخل کو کیسے انہوں نے روکا؟ کیا راخل کو کسی کمرے میں بند کر دیا یا کسی طریقے سے اس کو منع کر دیا کہ یہاں پر کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے؟ سو تورات میں جو ہے، توریت میں بس صرف موٹا موٹا اس واقعے کو لکھا ہوا ہے، اس کی نٹی گریٹی سے ڈیٹیلز نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اس کلچر میں جو پولیگمی تھی یا ملٹیپل میریجز جو تھیں وہ عام ایک کانسیپٹ تصور کیا جاتا تھا، اور اس میں ویسی جیلسی نہیں پائی جاتی تھی جیسا کہ بعد کے کلچرز میں آج کے دور میں ہے۔ سو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید راخل کی بھی رضامندی اس میں تھی، لیکن اس کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا۔ پھر ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ توریت میں ہی آگے جا کر حکم ہے کہ تو اپنی بیوی کی بہن کو اس کے سوکن نہ بنانا، مینس کہ اپنی بیوی کی بہن جو ہے اس کو تو اس سے شادی نہ کرنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ قانون جو ہے وہ نہیں فالو کیا گیا اور دونوں بہنوں سے شادی کی، اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بہنوں میں جیلسی کریٹ ہوئی اس وجہ سے کیونکہ لیا سے نفرت کی گئی تھی اور راخل کو زیادہ محبت کی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی بلیسنگز میں بھی فرق پڑا، اور راخل جو ہے وہ اس اسپیشل پریولیج یا اسپیشل اٹینشن کی وجہ سے جو اس کے شوہر کی طرف سے اس کو مل رہی تھی، اس کا رحم جو ہے خدا نے بند کیا، اس کو تھوڑی دیر باندھ رکھا، تو یہ سب جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو اسی وجہ سے شاید توریت میں پھر آگے جا کر یہ حکم جو ہے وہ دیا گیا کہ دو بہنوں کو سوکن نہ بنایا جائے، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ دونوں میں آپس میں نفرت اگر کریٹ ہوتی ہے تو دونوں ایک ہی باپ کی بیٹیاں ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ بہرحال یہاں پر یہی ہوا ہے کہ لیا جو ہے وہ رات کو اس کے پاس بھیج دیا لابن نے۔ لیا نے بھی اس کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، شاید آبویسلی شرماہٹ کی وجہ سے نہیں بتایا یا جو بھی پلان تھا اس کے وجہ سے نہیں بتایا، لیکن صبح کو جو ہے یعقوب جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ راخل نہیں، وہ لیا ہے، تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوا، غصے میں آیا، اور اس نے شکایت کی لابن سے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا ہے، کیا میں نے جو تیری خدمت کی ہے وہ راخل کی خاطر نہ تھی، پھر تو نے مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے اس ساری سچویشن کو دھوکے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے، میں تو کسی اور جو ہے وہ سسٹم میں تھا، اور میں نے تو تجھ سے راخل کا ہاتھ مانگا تھا، تو نے زبردستی اپنی بیٹی دوسری مجھ سے بیاہ دی۔ اور لابن نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ بلوٹھی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں۔ اب جب لابن نے یا تو اس ملک کے قانون کا سہارا لیا ہے یا پھر اس نے بات بنائی ہے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، اور پھر اس نے کہا ہے کہ میں ولنگ ہوں کہ میں دوسری بھی تجھے دے دوں، اور اس کا ہفتہ پورا کر دے، مینس کہ جو ایک طرح کا ہنی مون پیریڈ ہے شادی کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور اس نے یعقوب نے پھر ایک ویک انتظار کیا، اور یہاں پر برسوں اور دنوں کو ایک ہی کیٹیگری میں گنا گیا ہے، جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر توریت میں
جوبلی کا جو قانون ہے وہ برسوں کے سبت کہا گیا، برسوں کا ہفتہ. تو ہفت کا مطلب 7 ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ایک پورا ہفتہ جو ہے وہ اس نے یعنی سالوں کے یعنی برسوں کے ہفتے کے طور پر اس نے یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا. سو وہ ایک اکائی سمجھا جاتا ہے. دنوں کا ہفتہ بھی ایک اکائی سمجھا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنوں کے ہفتے کے مطابق اگر 7 ہفتوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو عید پینتیکوست آتی ہے، اور برسوں کے ہفتے کے مطابق اگر 7 ہفتوں یعنی کہ 49 ایئرس کو کاؤنٹ کیا جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوبلی کا سال آتا ہے. تو یہاں پر پورا ایک ہفتہ اس نے خدمت کی ہے، یعنی 7 سال، اور پھر اپنی بیوی جب لیا اس کو مل گئی تو لیا کے ساتھ ازدواجی ہفتہ یعنی کہ 7 دنوں کا اس نے بسر کیا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ تجھے اور خدمت کرنی ہوگی 7 سال، اور راخل کہ میں تجھے شادی کر دوں گا. سو راخل کے ساتھ جب شادی ہوئی تو پھر آبویسلی اس کا ایک ہفتہ تھا، اور اس کا جو کہہ لیں کہ اس کا عکاسی کرنے والا ہفتہ مینس کہ 7 سال اور خدمت کروائی. لابن چاہتا تھا کہ یہ کامہ بندہ ہے، یعنی کہ یہ یوزفل آدمی ہے، اس کو میں لوز نہ کروں، اور اس کے تھرو جو ہے وہ کام کروانا چاہ رہے ہیں. لابن کے بیٹوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، دیٹ مینس کہ یا تو اس کے بیٹے تھے نہیں، یا پھر اگر کوئی تھا بھی تو وہ بڑا انسگنیفیکنٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں ہے. تو لابن کو ایک طرح سے ایک ایسا شخص مل گیا جو کہ لابن سمجھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں دولت مند ہو جاؤں گا، جو میری بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور جو میرے ہی پاس رہے گا اور مجھے جو ہے وہ کما کما کے کھلائے گا. سو لابن اس ساری سچویشن میں لالچی ہو گیا، اور پھر اس نے راخل جو ہے وہ بیاہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب راخل سے بھی ہم آگوش ہوا، اور لکھا کہ لیا سے زیادہ راخل کو چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے 7 برس اور لابن کے ساتھ رہ کر خدمت کی. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو لیا اس کو مفت میں مل گئی، اور لیا کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی، کیونکہ پہلے 7 برس بھی جو اس نے محنت کی تھی وہ راخل کے لیے کی تھی، اور پھر اگلے 7 برس بھی جو محنت مشقت کی وہ راخل کے لیے کی. یہاں پر 14 سال بامشقت زندگی گزاری. آئی ڈونٹ نو، لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ جو برٹش لا تھا جو کہ بائبل کے اوپر بیسڈ ہے، وہ بامشقت قید کا وہ 14 سال کا ہے، اور شاید وہ کانسیپٹ یہیں سے لیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برٹش ایکٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے، اور کیونکہ جہاں جہاں برطانیہ نے حکومت کی 85% دنیا کے حصوں پر انہوں نے حکومت کی تو وہاں پر یہی قوانین لاگو ہیں. ایون انڈیا پاکستان میں بھی آل انڈیا ایکٹ جو ہے وہ برٹش ایکٹ ہی ہے. اس کے بعد کچھ ترامیم ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ قید بامشقت جو ہے اس کو جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہ 14 سال وہ قید کیا ہے، اور اس کو اگر ہاف کریں تو وہ 7 سال ہے، یعنی دنوں اور راتوں کو علیحدہ علیحدہ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہاں پر یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی 14 سال اس نے بامشقت زندگی گزاری، اور اپنی بیوی راخل کی وجہ سے اس نے 14 سال خدمت کی. اور لیا کے لیے اس نے بالکل بھی کوئی خدمت نہیں کی، لیکن لیا اس کو جو ہے وہ ویسے ہی مل گئی. لیکن یعقوب نے راخل سے پیار کیا، اور لکھا ہے کہ لیا سے زیادہ وہ راخل کو چاہتا تھا، لیا کو زیادہ اس نے جو ہے وہ پیار نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے. گاڈ بلیس یو آل، آمین. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں، خداوند کے مقدس نام کو مبارک کہتے ہیں، اپنے بھلے خداوند کو اونچا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہماری زندگیوں میں ضرور ہے کہ جلال پائے، ضرور ہے کہ وہ ہی بڑھے اور ہم گھٹیں، ضرور ہے کہ اپنی زندگیوں سے ہم اپنے مالک خداوند یہوشوا کو اونچا کریں. میرے عزیزو، آپ کے لیے ان تمام عزیز بہن بھائیوں کے لیے جو کلام مقدس سے پیار کرتے ہیں، کلام مقدس سے دل لگاتے ہیں اور کلام مقدس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان سب زندگیوں کے لیے میں بڑا مشکور ہوں خداوند کا کہ خداوند زندہ خدا نے ہم سب کو بہت زیادہ بلیسنگ دی ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاتھوں میں زندہ کتاب، زندہ کلام تھما دیا، اور ہم غیر قوموں کی طرح محروم نہیں ہیں ان سچائیوں سے. آپ امیجن کریں بہت سارے لوگوں کے گھر میں بائبل ہی نہیں ہے، جو غیر قوم کے لوگ ہیں، یا جو لوگ دہریے ہیں، یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کلام مقدس کی سچائیوں
کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ عدم معرفت یعنی لیک آف نالج، لیک آف ایکسیس، خدا کے کلام تک رسائی نہ ہونا جو ہے وہ لکھا ہے کہ ہلاکت کا باعث ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اسی اندھیرے میں ہی جو ہے وہ چل بسیں گے. اور کتنا افسوس کی بات، کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایسا ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے. اور ہمارے لیے کتنی فخر اور کتنی خوشی اور کتنی تسلی کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں یہ کلام مقدس عطا کیا ہے. اور یہ اوریکلز، خدا کے منہ کی باتیں، جو زندہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اور ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، ہم ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کی راہ کا تعین کر سکتے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اپنی زندگی کی راہ کو ہم ٹھہرا سکتے ہیں، اپنے منصوبوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے فیصلوں کو ان کلام کی باتوں پر ہم ڈھال سکتے ہیں، ان پر کھڑا کر سکتے ہیں. اس کلام کی ہم قدر کریں، ہم خدا کا شکر کریں، اور اس بات کے لیے خدا ان کی تعریف کریں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے، زندہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے. لاسٹ آڈیو میں ہم نے سنا کہ بک آف جینیسس کے اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے 29ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی 31 ورس سے آج پڑھیں گے. ہوا یوں، پہلی جو آیات ہیں کہ یعقوب کی شادی راخل کے ساتھ طے تھی. یعقوب راخل کو پیار کرتا تھا، راخل یعقوب کو پیار کرتی تھی. لیکن لابن کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا بڑی تھی اور راخل چھوٹی تھی. اور اس نے یعقوب کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ کر دیا، اس نے یعقوب کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ایک طرح سے. اور یعقوب کی لا علمی میں، جب کہ یعقوب یہ سمجھ رہا ہے کہ میری شادی راخل سے ہوئی ہے، اور اس نے رات کو شادی جب کی ضیافت کی ہے تو اجلا عروسی میں، یعنی کہ کہہ لیں کہ جو شادی والا کمرہ ہے، شادی والا بستر ہے، اس پر لیا کو بھیج دیا اور لیا سے اس کی شادی کر دی. اور ہوا یوں کہ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو لیا ہے، تو پھر اس نے اعتراض کیا اس بات پہ. اور کیونکہ وہ 7 سال کی خدمت کر چکا تھا. اور پھر لابن کا پلان جو ہے وہ اور کلیئرلی نظر آتا ہے کہ لابن کے اندر نہ صرف لالچ ہے، دھوکہ ہے، بلکہ لالچ بھی ہے. اور اس نے پھر یہ کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے، اور اس نے ادھر کے کسی دستور کی جو اس زمین کا تھا یا خود ساختہ دستور کی آڑ لیتے ہوئے یعقوب کو کہا کہ ہم چھوٹی کو بڑی سے پہلے نہیں بیاہ سکتے، اسی لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تو راخل سے بھی شادی کر، لیکن تجھے اس کے لیے 7 سال اور خدمت کرنا ہوگی. اور اسے پتہ تھا کہ یعقوب جیسا محنتی آدمی داماد اور بیٹے اور ایک طرح سے خادم کی صورت میں اس کو کہیں نہیں ملنے والا. اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ تو مفت ہی خدمت ہو رہی ہے، اس کی کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے. مثلا کہ بس روٹی کھا لیتے تھے، ادھر رہ لیتا تھا. اور اس کی بیٹیوں کا وہ داماد ہے، تو اس کو یعنی کہ اجرت کے طور پر بیٹی دی گئی. اور یہ بیسیکلی جو مڈل ایسٹ کا کلچر ہے اس میں الٹا ہے، الٹا سسٹم ہے. تو ہمارے لحاظ سے الٹا ہے، ان کے لحاظ سے سیدھا ہے. تو جو انڈیا پاکستان کا کلچر ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ ہندو کلچر یا انڈین کلچر جو ہے، ہند کا کلچر جو ہے وہ رائج ہے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اب تو ہمیں جہیز دینا پڑے گا، اب تو ہمیں بہت سارے پیسے لگانے پڑیں گے. اور جو لڑکے والے ہیں ان کی ناک اونچی ہے، ان کا ہاتھ اونچا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی شرائط جو ہے وہ اس کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ایسا ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیونکہ لڑکے والے پیسے یا جہیز دیتے ہیں اور وہ لڑکی کے باپ کو پیسہ دیتے ہیں. ان اے وے جیسے ایسی ہے کہ لڑکی کو جیسے خرید لیا، حالانکہ یہ خریدنا نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے وہ زیادہ ایزیلی اپنے لیے بیوی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کے باپ کو جو ہے ایک طرح سے وہ رقم لوٹا رہے ہیں. مثلا اگر کسی فیملی نے اس لڑکی کی پرورش کی ہے تو جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کی پرورش پر ہم نے اتنے پیسے لگائے اور اتنا پڑھایا لکھایا،
اس کو جوان کیا ہے، اس کی یعنی کہ ساری خبر گیری کی ہے، اور اب یعنی کہ ایک طرح سے ہم اپنی جان کا ٹکڑا یا اس بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیں، تو وہ جو پیسے دیے جاتے ہیں یا تحفہ دیا جاتا ہے یا ڈاوری، جس کو ریورس ڈاوری کہہ سکتے ہیں، دی جاتی ہے فرام آر اینگل، تو ہمارے اینگل سے وہ ریورس ڈاوری ہے کیونکہ لڑکے والا دے رہا ہے پیسے، تو وہ ایک طرح سے اس چیز کو کمپنسیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے اتنے سال اس کو پالا اور یہ کیا، تو اب جو ہے وہ یہ ہم تمہیں کمپنسیٹ کرتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ ہم تمہیں بلیس کریں گے، اور اس کے جواب میں جو ہے یہ بیٹی ہمیں دے دی جائے۔ اور ایکسپیکٹیشن کیا تھی جو لڑکے والے تھے کہ لڑکی جو عورت ہے یا جو دلہن ہے وہ بے داغ ہو اور پاکیزہ ہو اور کمواری ہو اور ناپاک نہ ہو، بد چلن نہ ہو، اور شادی سے پہلے کہیں کسی بدکاری میں نہ پڑی ہو۔ تو یہ بہت زیادہ ایک اس چیز کو بڑا جو اہمیت دی جاتی تھی، اور اس چیز کو بڑا زیادہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اور ایک طرح سے اگر فرض کریں کہ شادی ہوئی ہے اور لڑکی جو ہے وہ اس میں فالٹ نظر آئے، جس چیز کو توریت میں بڑا کلیئرلی آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا ہے ان تمام قوانین کو، تو پھر وہ شادی کینسل ہو جاتی تھی، اور پھر وہ رقم بھی واپس ہو جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا باپ کو کہ تو نے اپنی شرمندگی ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کا، تو پھر ایک طرح سے نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی بہت سختی سے حفاظت کرتے تھے کہ اس آبویسلی چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوا ہے، اور یعقوب کے پاس دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اور اس نے، اور ایک اور چیز کہ یہ کلچر آپ دیکھیں کہ پٹھانوں میں، حالانکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، لیکن افغانستان اور جو پشاور والی سائڈ پٹھان لوگ ہیں ان میں بھی وہی کلچر ہے، اور اس لیے بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو پٹھان لوگ ہیں وہ اسرائیل کے قبیلوں کے لوگ ہیں، وچ از ایکچولی اے فیکٹ، اور وہ اسرائیل سے آئے ہیں، اور ایسا ہے، کلام مقدس اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ واپس یعقوب پہ جاتے ہیں، تو یعقوب نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ یعقوب جب وہاں سے بھاگا ہے تو بے سر و سامانی کے حالات میں بھاگا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس آفر کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، اس کے پاس آفر کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، ایون دو کہ لابن یہ بات جانتا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ وارث ہے اسحاق کی تمام دولت کا، یہ بات بخوبی وہ جانتا ہے کہ یعقوب کو برکت بھی ملی ہوئی ہے، لیکن لابن جو ہے وہ دنیاوی سوچ کا حامل ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ عیساؤ جو ہے، یعقوب لڑائی بھڑائی والا آدمی نہیں ہے، اور عیساؤ جو ہے وہ جنگجو ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یعقوب وہاں سے بھاگ نکلا ہے، تو اگر کل کلاں کو پیچھے جو ہے اسحاق کو کچھ ہو جاتا ہے یا اسحاق چل بستا ہے تو پھر عیساؤ ساری چیزوں پر زبردستی قابض ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ یعقوب کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ اب جواباً اس نے گڈ ول پر جو ہے وہ یعقوب کی شادی نہیں کی کہ چلو تم لوگ امیر ہو، تم بڑے پیسے والے ہو، تمہارا باپ بڑا امیر ہے، تو چلو میں جو ہے وہ یہ کر دیتا ہوں تمہارے لیے کہ ٹھیک ہے جی، میں تم سے دہیز یا ڈاوری جو ہے وہ جہیز نہیں مانگتا، بلکہ اس رقم کو بعد میں ہم سیٹل کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے پھر اپنے لالچ کا وہاں پر مظاہرہ کیا، اور اس سے مفت کام کروانے کے لیے اس نے کہا کہ 7 سال اور میری خدمت کر، اور پھر یعقوب نے ایسے کیا۔ لیکن کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ راخل سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کا پیار راخل سے تھا، اور وہ چاہتا بھی راخل کو تھا، اور اس کی خواہش بھی ہمیشہ راخل کے والے سے رہی تھی، اور لیا کو جو ہے وہ ایک طرح کی زبردستی کی شادی کے والے سے یعقوب نے لے لیا، اور اس کا جو التفات ہے، الفت ہے، اس کا پیار جو ہے وہ لیا کے لیے خاص نہیں تھا۔ شاید لیا کا وہ حق زوجیت یعنی کہ بیوی ہونے کا حق ضرور ادا کرتا ہوگا،
جو کہ ایک خداوند کے کلام کے موافق تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا جو محبت ہے، اس کا پیار ہے، اس کے پیار کا اظہار جو ہے وہ لیا کے لیے نہیں تھا۔ سو لیا سے صرف اس کا ایک طرح سے جسمانی رشتہ یا پھر وہ ازدواجی رشتہ تھا، جو کہ لائک منیمل ہے، جو کہ شاید ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک صرف بہت بیسک ضرورت ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جسمانی خواہش سے بڑھ کر جو روحانی اور اخلاقی اور ایموشنل جو ہے، جذباتی لگاؤ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لیا ضرور ہی یعقوب سے پیار کرتی تھی، کیونکہ یعقوب جو ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ ڈیزائریبل آدمی تھا، اور جب یعقوب ان کے گھر میں آیا ہوگا تو ہو سکتا ہے لیا نے بھی اس کو دیکھا اور اس سے پیار کرنا شروع کر دیا ہو۔ لیکن ایک چیز جہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ راخل جو ہے وہ آؤٹ گوئنگ ہے، راخل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چراتی ہے، راخل بہت باتونی بھی لگتی ہے اور وہ کانفیڈنٹ لگتی ہے۔ اس میں نظر آتا ہے کہ راخل جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، اور راخل جو ہے وہ حق لینا جانتی ہے اپنا، اور اس کے علاوہ ایکسٹروورٹ ہے۔ لیکن لیا جو ہے وہ تھوڑی سی انٹروورٹ لگتی ہے، تھوڑا سا کامپلیکس کا شکار ہے، تھوڑا سا جو ہے کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک شرم ہے اور ایک طرح سے جھجک ہے۔ وہ جھجک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شاید اپنی آنکھوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے بہت خوبصورت ہو اور عادات کی بڑی اچھی ہو، اور وہ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کے جو قبیلے ہیں ان کی ماں ہے وہ، اور سب سے زیادہ اولاد یعقوب کو لیا سے ہی ملی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ایک خوبصورت عورت ہے، لیکن ایک چھوٹے سے عیب کی وجہ سے، عیب نہیں کہوں گا بلکہ توریت میں اس کا لکھا ہوا ہے کہ ایک جو نمایاں کمی اس کی ذات میں ہے، اس کی پرسنالٹی میں ہے، وہ اس کی آنکھوں کا خوبصورت نہ ہونا ہے، اور یہ چیز یعقوب کو شاید اٹریکٹ نہیں کی، اور شاید اسی وجہ سے لیا ہمیشہ پیچھے پیچھے رہی۔ لیا کبھی بھی کانفیڈنٹلی لوگوں سے بات نہیں کر سکی، اور یہ ایک عام سمجھنے والی بات ہے ہمارے کلچر میں، یا کسی بھی کلچر میں ایسے ہو کہ اگر کسی میں کوئی اس طرح کی کوئی ایسی آبویس پہچان ہے یا آبویس ایشو ہے کسی بھی بات کو لے کر، جو کہ شاید اس کی نظر میں یا خدا کی نظر میں ایشو نہ ہو، لیکن لوگ اس چیز کو ایشو بنا لیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر بلیزم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگلی آیات میں جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ لیا کو خدا نے زیادہ بلیس کیا، ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو خداوند اپنے خزانے سے پورا کرتا ہے، اور کبھی کسی چیز کی کمی کی وجہ سے یہ نہ بات کریں کہ اپنے آپ کو آپ حقیر جانیں، بلکہ ہمیشہ خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھیں اور مانگیں تو وہ دے گا، اور اس نے ہماری ہر کمی کو پورا کیا، اور جو بلیسنگ لیا سے یعقوب کو ملی وہ کسی اور سے نہیں ملی، اور جو قبیلے لیا سے پیدا ہوئے وہ بہت بڑے قبیلے پیدا ہوئے، اس کو بھی ڈبل پورشن ملا ہے۔ ہر چند کے راخل کے بچے جو تھے وہ یوسف اور بنیامین تھے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یوسف کی اولاد کو ڈبل پورشن ملا، اور یوسف کو پلوٹے ہونے کا حق بھی ملا، افراہیم کو پلوٹے ہونے کا حق ملا، اور افراہیم جو ہے وہ 10 ٹرائبس کا سردار بنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیا سے روبن، شمعون، لاوی اور یہودا جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہودا کا قبیلہ سردار قبیلہ، یہودا کا قبیلہ وہ جس میں سے خداوند یسوع مسیح آئے، یہوشوا آئے، اور لاوی کا قبیلہ وہ جس سے کہانت ہوئی، جہاں سے موسیٰ آیا۔ تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ لیا کو ملی ہے۔ سو اس چیز کو ہم جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا شکر کرتا ہوں، خدا ان کی تعریف کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ یہوہ الہیم ہمارا خدا ہے۔ ہم خدا ان کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے مالک خداوند، اپنے معبود کی بڑائی کرتے ہیں۔ خداوند جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس کا تخت ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں۔ اور میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، اگر آپ نے ابھی تک اپنے دل کے تخت پر
خداوند کو نہیں بٹھایا، خداوند کو اپنے دل میں نہیں بسایا، اور اگر ابھی تک خداوند آپ کی ہائیسٹ پرائیورٹی نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر، اپنی روش پر، اپنے ارادوں پر، اپنے مستقبل پر، اور خداوند یہوشوا کو، خداوند ناصری کو ہم اپنے دل کے تخت پر بٹھائیں، دعوت دیں اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند یو ٹیک کنٹرول، تو سارے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے، سب چیزوں کا مالک، سب چیزوں کا بادشاہ تو ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں، تیرے جیسا اور کوئی نہیں۔ خداوند رحم کرے اور فضل کرے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بیرشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 29ویں باب میں ہم ہیں۔ لاسٹ آڈیو جو اس ضمن میں کی گئی تھی، اس میں ہم نے کمپیئر کیا تھا لیا اور راخل کو، ان کے کامپلیکسز کو، یا ان کی پرسنالٹیز کو، ان کی طریقہ کار کو، کہ کس طرح راخل جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہے، راخل جو ہے وہ خوبصورت ہے اور کانفیڈنٹلی اپنی بات اکراس کرتی ہے، وہ آؤٹ گوئنگ ہے، اور اگر فرض کریں یعقوب دونوں، راخل اور لیا دونوں میں سے کسی سے اظہار محبت نہ کرتا، تو یہ قرین قیاس یہی ہے کہ راخل نے خود اپنے دل کا حال اس سے بیان کر دینا تھا اور اپنی محبت کا اعلان اس سے کر دینا تھا، اور یعقوب کا انتظار کرنے کے بعد بالآخر راخل نے اپنے طریقہ کار سے اس کو بتا دینا تھا۔ لیکن لیا ایک سادہ اور شرمیلی عورت ہے، تھوڑی سی گھبرائی ہوئی بھی لگتی ہے، اور تھوڑی شرمیلی اس لیے بھی ہے کہ اس کو اپنے ایک نقص کا پتہ ہے، اور بہت سارے ایسے دوست بہن بھائی جو کسی نقص یا کسی ایسی بات کی وجہ سے پریشان ہو جو کہ نارمل دین یوزول ہو، یا اب تھوڑی سی نارمل نہ ہو یوزول کے حساب سے، تو وہ چیز ان کی کانشیس کا حصہ بن جاتی ہے۔ مے بی دیٹ از وائی لیا جو ہے وہ چپ رہتی ہے، وہ خاموش رہتی ہے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کو برکت جو ملی وہ بڑی ملی، راخل کی برکت کم ہوئی، اور لیا بہت سمجھدار، بہت ہی خدا سے پیار کرنے والی خاتون لگتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ خداوند جو انصاف کا خدا ہے، خداوند جو برابری کا خدا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر شخص سے برابر محبت کریں اور ناجائز ناانصافی نہ کریں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کی کمی کو، لیا کی کمی کو اس برکت سے پورا کیا جو کہ بعد میں لیا کے لیے فخر کا باعث ہوئی۔ اور 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند نے دیکھا کہ لیا سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر راخل بانجھ رہی۔ اب یہاں پر اس دور کے جو سوچ تھی، اس دور کا جو اس کلچر کا جو کہہ لیں کہ جو مائنڈ سیٹ تھا، جو اپروچ تھی، کہ عورت اسی کو سکسیسفل عورت کہا جاتا تھا جو کہ اولاد نرینہ خاص طور پر اپنے ہسبینڈ کے لیے لاتی تھی، کیونکہ یہ کوئی کسی بینک کی مینیجرز نہیں ہیں، کسی کمپنی کی سی ای اوز نہیں ہیں یہ خواتین، یہ آج کل کے دور کی خواتین نہیں ہیں کہ سکسیسفل وومن سے مراد وہ ہے جس نے بہت سارے پیسے کمائے ہوئے ہیں، جس نے نام کمایا ہے، جس کی پوزیشن ہے، بلکہ ان عورتوں کا اس زمانے کی پاک اور نیک بیبیوں کا جو التفات تھا وہ اپنے شوہروں کی جانب تھا، اور دنیا داری کے کاموں سے دور تھیں وہ، اور گھر گرہستی ان کا مین جو ہے وہ کانسیپٹ تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ راخل کی خوبصورتی بے معنی ہو کر رہ گئی جب اولاد نہیں ہوئی، اور آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کی اولاد ہوئی، اور نہ صرف اولاد ہوئی بلکہ وہ 4 بیٹے پیدا ہوئے جو کہ بہت بڑے قبیلے بنے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، آبویسلی اولاد ہونے کے لیے یعقوب کا راخل سے پیار کرنا ضرور ہے، تو دیٹ مینس کہ یعقوب کے رویے میں بھی شاید پھر تبدیلی آئی ہے، اور خداوند کی بات یعقوب کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، اور وقتی نفرت جو تھی لیا کے ساتھ وہ شاید آہستہ آہستہ کم ہوئی ہے، کیونکہ یعقوب کا التفات بھی لیا کے ساتھ ہے، وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے جس کے باعث اولاد ہونا ممکن ہوا،
اگر فرض کرے وہ اس سے نفرت کرتا رہتا تو اس کے قریب نہ جاتا، اور قریب نہ جاتا تو اولاد کہاں سے ہوتی؟ تو یہی بات جو ہے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جب پہلا بیٹا پیدا ہوا روبن، تو پھر یہ بھی ریئلائز ہوا کہ راخل بانجھ ہے، تو یعقوب نے اپنا ونش، اپنا گھرانہ، اپنی اولاد بڑھانے کے لیے لیا کے وسیلہ سے جو ہے وہ خدا کی برکت کو ریسیو کیا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے نام روبن رکھا. روبن کیونکہ اس نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے، سو میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا. روبن کا مطلب عبرانی زبان میں ہے بیٹے کو دیکھو، لک ایٹ مائی سن، یا اس نام رو کا مطلب ہے ٹو سی، بن جو ہے اس کا مطلب ہے بیٹا. تو ٹو سی دا سن، روہی، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں کا نام رکھا گیا تھا روہی، یہوہ روہی، یعنی کہ میں نے خدا کو یہاں پر دیکھا. اور بیت لہی روحی، روحی کا مطلب ہے روح، جیسے اردو میں کہتے ہیں رو برو ہونا. تو روح جو ہے بیسیکلی اس کا مطلب دیکھنا ہے عبرانی زبان میں. تو روبن کا مطلب ہے بیٹے کو دیکھو، لک ایٹ مائی سن. اور یہ اس کا ایک طرح سے فتح کا نعرہ ہے. اور جب اولاد ہوئی اور یہ بات عام مشہور ہو گئی، کیونکہ آبویسلی شادی کو کچھ وقت گزر گیا ہے، اور اس زمانہ میں شادی کے فوراً بعد ہی حاملہ ہو جاتی تھیں خواتین، کیونکہ ان کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ ڈیزائر یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے خاوند کے لیے، اپنے فیملی کے لیے اولاد مہیا کریں اور ایک گھرانے کا آغاز کیا جائے. سو اس زمانہ میں یعنی کہ یہ ڈیزائر کی جاتی تھی کہ جلد سے جلد اولاد ہو. اور یہ چیز آج کل بھی ایون کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں ان میں یہ عام طور پر پائی جاتی ہے. انڈیا پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ شادی کے بعد اگر 5-6 مہینے سال تک جو ہے وہ اگر ایکسپیکٹ نہ کریں تو وہ پھر لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، رشتہ دار سارے، کہ سب ٹھیک ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، کہیں آپ بانجھ تو نہیں ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، علاج کروانے کی ضرورت ہے. لیکن آج کل کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ لوگ کریئر اورینٹڈ ہیں اور وہ ہر چیز پلان کر کے کرتے ہیں، اور یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے وہ اولاد کو پیدا کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بڑا آبویس تھا کہ راخل بے اولاد رہی اور لیا کے اولاد ہونا شروع ہو گئے. اور لیا نے اب پھر کہا، کلیم کیا بیلا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا، مینس کہ خدا نے مجھے بلیسنگ دی. اور یعقوب روبن سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ روبن جو ہے وہ اس کی پہلی اولاد ہے، اس کے یعنی قوت کا پہلا پھل ہے. اور پھر لیا نے کہا کہ خداوند نے میرا دکھ دیکھ لیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. دکھ کیا تھا؟ کیونکہ وہ بہت پیار کرتی تھی اپنے شوہر سے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا اور وہ میری بہن سے پیار کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ سو اب میرا شوہر اب مجھے پیار کرے گا. اور ایسا ہوا، کیونکہ اس اولاد کی وجہ سے اور راخل کی بانجھ پن کی وجہ سے یعقوب کو ریئلائزیشن ہوئی، کیونکہ وہ خداوند کا نبی تھا اور خداوند کا بہت قریبی دوست تھا. جیسے ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے، یعقوب خداوند سے ڈرنے والا اور خداوند سے بات کرنے والا شخص تھا. تو اس کو سمجھ آ گئی. لکھا ہے کہ وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا. اور اس نے اس کا نام شمعون رکھا. شمع کا مطلب ہے سننا، شمعون کا مطلب ہے سن لیا، میری بات کو خدا نے سن لیا. تو شمعون کا نام جو ہے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. شمعون اور لاوی دو بہت کہہ لیں کہ غصے والے اور بہت لڑائی اور دلیر قسم کے لڑائی کرنے، تلواریں اٹھانے والے لوگ تھے. اور انہوں نے یاد ہے کہ جا کر سکم کو مار دیا تھا، جنہوں نے دینا کے ساتھ زبردستی کی تھی، ان کی بہن کے ساتھ. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون پیدا ہوتا ہے. خداوند نے دعا کو سنا اور بڑی سمجھدار ہے لیا، اس کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے اور خداوند کی فیور اور خداوند کی مرضی کی بھی سمجھ آتی ہے. اور اس نے کہا کہ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری دعا کا جواب ہے. اور جو نفرت مجھ سے کی گئی تھی اس کے جواب میں خدا نے دیا.
اور پھر لکھا ہے کہ پھر وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے. اور اس کا نام اس نے لاوی رکھا. لاوی کا مطلب جو ہے وہ مل جانا ہے، یعنی کہ ایک جو ہے وہ ایک چیز کو کسی چیز سے ملا دینا. اور اس نے دیکھا کہ اس بیٹے نے مجھے میرے شوہر سے ملا دیا ہے، اور لاوی جو ہے وہ خداوند سے ہمیں ملانے کا وسیلہ بنا. اسی لیے لاوی جو ہے وہ کو چنا گیا کہ وہ انسان اور خدا کی ملاقات ہیکل میں کرواتے تھے، لاوی کے گھرانے کے لوگ. اور جب لاوی پیدا ہوا تو بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لاوی کا مطلب شیر بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو لفظ کا مطلب ہے وہ ہے مل جانا، ٹو کنیکٹ، کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا. اور لاوی لیوائی واز دا کنیکشن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا. تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اور اس نے اس کا نام یہودا رکھا. یہودا کا مطلب ہے ممدوح، حمد کرنے والا. اور میرے عزیزو، یہودا کے نام میں بھی بڑی ایک خوبصورت بات چھپی ہے، کیونکہ یہودا کے سپیلنگ ہے ید ہے واو دال ہے. یہودا جو ہے اس میں یہوے آتا ہے، لیکن ایکسٹرا ایک ورڈ ہے دال، جس میں یعنی کہ یہ ہے واو دال ہے. اور اگر دال اس میں سے نکال دیا جائے، ڈی جو ہے نکال دیا جائے، تو یہوہ بنتا ہے. اور دالت جو ہے لفظ، ڈی جو ہے عبرانی زبان میں، اگر آپ ہارون بھائی کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں راہ کی روشنی، تو اس میں وہ عبرانی حروف تہجی بتا رہے ہیں. تو دالت جو ہے وہ ٹینٹ کے ڈور کو ظاہر کرتا ہے، دروازے کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں ہی سے لفظ دراخ نکلا ہے، دروازہ. اور یسوع مسیح نے یہی کہا تھا نا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. اور دروازہ جو ہے وہ اردو میں بھی دال سے ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ لفظ کے اندر اگر دال یعنی دروازہ ڈال ایڈ کیا جائے تو لفظ یہودا بنتا ہے، یعنی کہ یہوہ کو دنیا میں لانے کا دروازہ جو ہے وہ یہودا کا قبیلہ بنا. اور یہی بات یہوشوا نے، یسوع مسیح نے بھی کہی تھی کہ نجات یہودیوں میں سے، یہودا کے قبیلہ سے وہ ببر آیا، یہودا کے قبیلہ کا ببر، جو کہ یہوہ تک پہنچنے کا دروازہ بن گیا یہوشوا. اور ہم اس دروازے کے تھرو، بھیڑیں جو کہ اچھا دروازہ ہے، بھیڑوں کا دروازہ ہے، تنگ دروازہ ہے، اور جس سے گزرنا ہر ایک کے لیے شاید ممکن نہیں، لیکن مسیح وہ دروازہ ہے جو کہ یہودا کے قبیلہ سے پیدا ہو. اور کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اور حمد یہودا کے قبیلہ کے حوالے کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کا قبیلہ جو ہے وہ قبیلہ تھا جو کہ ہر چیز کا آغاز کرتا تھا. جب کوچ کرتے تھے تو یہودا کا قبیلہ جاتا تھا. اور جب بنی اسرائیل بیابان میں قیام کرتے تھے خیمہ اجتماع کے گرد، تو خیمے کا دروازہ جب کھولا جاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف یعنی سلیب کا نشان بنتا تھا. مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں 3 قبیلے ایسے ہوتے تھے، یعنی کہ ٹوٹل 12 قبیلے تھے. اور یعنی کہ جو خیمہ اجتماع ہے اس کی لیفٹ، اس کی رائٹ، اس کی بیک اور اس کے فرنٹ پر 3 قبیلے ہوتے تھے، یعنی کہ ایک قبیلہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا. تو جب خیمہ اجتماع کا جو ڈور تھا، ایسٹرن جو انٹری ہے، اس کے اوپر جو ڈائریکٹ قبیلہ دروازے کے بالکل سامنے قیام کرتا تھا وہ یہودا تھا. مینس کہ یہودا وہ قبیلہ ہے جو کہ دروازے سے سب سے پہلے اندر آتا تھا، اور مسیح وہ ببر ہے جو یہودا کا ہے اور جو دروازے سے داخل ہوا، اور اسی کے وسیلہ سے ہم بھی اندر داخل ہوئے. اور لکھا ہے کہ پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا، اور 4 بیٹے خدا نے اس کو دیے. اور ان 4 بیٹوں کے نام ہیں روبن، شمعون، لاوی اور یہودا. مینس کہ بیٹے کو دیکھو، سن لو، مل جاؤ اور حمد کرو. اور ان 4 ناموں میں وہ میسج بھی ہے جو کہ خداوند نے یہوشوا کے تھرو دیا کہ آؤ ہم خدا کے بیٹے کو دیکھیں جو صلیب پر لٹکا ہے، اور اس کی آواز سنیں کیونکہ وہی اچھا چرواہا ہے، اور اس سے مل جائیں کیونکہ وہی خداوند کی طرف سے کاہن ہے اور ہمیں خدا سے ملاتا ہے، اور حمد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں
اس دروازہ سے داخل ہوں جو خداوند نے ہمارے لیے کھولا ہے۔ ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور ان خوبصورت باتوں کو سیکھتے جائیں گے۔ یہوہ الوہیم یہوشوا ہمشیاخ میں آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے، آمین۔